ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت۔ قرآن مجید کی دو آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اکثر بیانات میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ میں استعمال کرتا ہوں، لیکن چونکہ میڈیا پہ میں نے اکثر علماء کو دیکھا کہ نبی کریم یا حضور اقدس، تو پھر میری زبان پہ بھی یہ الفاظ آ جاتے ہیں۔ لیکن ہم نے اپنے شیخ سے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی سے سنا اور بالکل صحیح بات کی انہوں نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے زیادہ جو بہترین لفظ ہے، لقب ہے آپ کا، جس میں آپ کی سب سے زیادہ عزت ہے، وہ رسول اللہ کا لفظ ہے۔ رسول اللہ، اللہ کے میسنجر، اس سے بڑا کوئی مقام اور مرتبہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جب بھی نبی کا یا تو نبی شارٹ فارم میں ذکر کرتے، اور جب صحیح تذکرہ کرنا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے اپنی زبان پہ اس لفظ کو چڑھانا چاہیے۔ اور محدثین بھی زیادہ تر جب آپ کا نام آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام میں بھی دو لفظ کامن تھے، ایک نبی، نبی کا مطلب بھی میسنجر آف گاڈ، اور دوسرا رسول اللہ۔ آپ احادیث میں دیکھیں گے تو صحابہ کرام، حدیث کے راوی، محدثین، یا تو جاء رجل الی النبی، ایک شخص آیا نبی کے پاس، یا جاء رجل الی رسول اللہ قال رسول اللہ۔ تو رسول اللہ اور نبی، یہ لفظ رسول اللہ کے لفظ میں نبی کے لفظ سے بھی زیادہ رسپیکٹ ہے۔ تو جو الفاظ لوگ استعمال کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں، اس کو کوئی حلال و حرام کا، ایمان کفر کا مسئلہ نہ بنائے، لیکن جو سب سے بہترین لفظ ہے وہ نبی، اور اس سے بھی زیادہ افضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشرکین مکہ کے ساتھ جب صلح حدیبیہ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدے کے نیچے اپنا نام لکھا، من محمد ابن عبداللہ من محمد رسول اللہ، یہ معاہدہ ہے محمد کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول اللہ ہیں۔ تو مشرکین نے کہا یہ لفظ نہیں ہمیں قبول، اس پہ سے رسول اللہ کا لفظ کاٹیں آپ۔ تو مشرکین کو تو آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا لفظ قبول نہیں تھا، اور ہمیں رسول اللہ کے لفظ کے بغیر یہ نام قبول نہیں ہے۔ ہم جہاں بھی لکھیں گے رسول اللہ۔ رسول اللہ کا مطلب کیا ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ دیکھو، میں میڈیا بہت دیکھتا ہوں، وہ چیزیں نہیں جو عام طور پہ لوگ دیکھتے ہیں، فالتو کی چیزیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو شارٹ کلپس آج کل آ رہے ہیں نا،
یہ ٹائم ویسٹنگ کا ایک بہترین ذریعہ ہے. پہلے کوئی لمبی لمبی ویڈیوز ہوتی تھی, لوگ دیکھتے رہتے تھے. اب کیا ہے, ایک ویڈیو, پھر دماغ کہتا ہے دوسری دیکھو, پھر کیا کہتا ہے. دیکھو دماغ کی نفسیات کیا ہے, دماغ کو مزے چاہیے, اور آنکھوں کے ذریعے, کانوں کے ذریعے دماغ جتنے مزے اڑا سکتا ہے اتنا کسی اور ذرائع سے نہیں اڑا سکتا. دماغ کو چاہیے وہ باتیں سنے جو دماغ کو راحت پہنچائیں. تبھی غم کی بات سننے میں دماغ کو خوشی نہیں ہوتی, خوشی ہوتی ہے خوشیوں کی بات سننے میں. اسی طرح ایسے مناظر دیکھنے میں دماغ کو خوشی نہیں ہوتی جس سے دماغ, یعنی آپ کو ٹینشن ہو. آپ بہت سے لوگ فلسطینی بچوں پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں, ڈپریشن میں جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں ہم نے وہ ویڈیوز دیکھنا چھوڑ دیے کیونکہ ہماری راتوں کی نیندیں اڑ رہی تھیں. آپ وہ ویڈیوز دیکھتے رہیں جو ایکسیڈنٹ کی, اور یوٹیوب نے آپ کو پتا ہے نا, کوئی خون خرابے والی ویڈیو ہو اگر آپ یوٹیوب پہ ڈالتے ہیں تو یوٹیوب آپ کا چینل ہی اڑا دیتا ہے. کیوں اتنی زیادہ کمپلینز آتی ہیں یوٹیوب کو, بھائی یہ ہمیں ٹینشن دے رہا ہے. آپ بقرعید میں جانور ذبح کرتے ہیں, آپ اگر ولاگ بنائیں تو گھر سے چلے جانور لینے کے لیے, یہ بھی ولاگ میں ڈال سکتے ہیں آپ. جانور آپ نے خریدا, یہ بھی ولاگ میں ڈال سکتے ہیں آپ. خرید کے آپ نے اس کو بڑی بے دردی کے ساتھ گاڑی پہ چڑھایا, اس میں کتنے بندوں کو اس نے مار دیا, گر گئے, یہ بھی آپ ویڈیو میں ڈال سکتے ہیں. پھر وہاں سے لے کے آپ گھر تک لا رہے ہیں اس کو, یہ بھی آپ ولاگ میں ڈال سکتے ہیں. پھر آپ نے اس جانور کو گاڑی سے اتارا, اور اتارتے اتارتے اس نے 10-15 بندے اور لیٹا دیے, ان کا لیٹنا بھی آپ یوٹیوب پہ بولو ڈال سکتے. لوگ خوش ہوتے ہیں, انٹرٹین ہوتے ہیں ان چیزوں سے. آپ نے دیکھا ہوگا نا, اٹھا کے لات ماری, جمشید ادھر جا کے گرا اور وہ ادھر جا کے گرا, یہ ایسے بہت ویڈیو لوگ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے پاؤں میں رسی باندھیں, یہ بھی. لیکن گلے پہ جب چھری چلی, یہ بھی ڈال سکتے ہیں. لیکن جو خون کا پہلا فوارہ نکلا, یہ اگر آپ نے ویڈیو یوٹیوب پہ ڈال دی تو آپ کا چینل کیا ہو جائے گا, بند. یوٹیوب کہے گا تم دہشت گردی پھیلا رہے ہو, تم لوگوں کو ٹینشن دے رہے ہو. اچھا وہ کٹ گئی, پھر کھال اتر گئی, 4 ٹکڑے ہو گئے, اب دوبارہ ڈال سکتے ہیں آپ اس کو. سمجھ میں آئی بات؟ اب بھی آپ یوٹیوب پہ یہ ویڈیو کیا کر سکتے ہو, ڈال سکتے ہو. 4 ٹکڑے ہو گئے, اب وہ گائے نہیں رہی ہے, وہ کچھ اور بن گیا ہے. یہ بیچ کا پروسیس آپ نہیں کر سکتے. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے کبھی زندگی میں بہتا ہوا خون دیکھا نہیں. مسلمان تو دیکھتے ہیں نا جب جانور کاٹتے ہیں, ہمارے لیے تو یہ نارمل ہے, غیر مسلموں کے لیے یہ نارمل نہیں ہے. پورے امریکہ میں, کینیڈا میں, جاپان میں مجھے کہیں نظر نہیں آیا کوئی بکرا کوئی ذبح کر رہا ہو. وہ سب سلاٹر ہاؤس میں بند کمرے میں ہوتا ہے, کسی کو نظر نہیں آتا. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا, وہاں کے لوگوں کے جو دل ہیں وہ بہت ہی خون سے خوف کھاتے ہیں. وہ خون نہیں نکلے بھائی. تو اب وہ لوگ یہ ویڈیو جب دیکھیں گے وہ کہتے ہیں ہم ٹینشن میں جاتے ہیں, خون نظر نہیں آنا چاہیے. وہ الگ بات ہے, بیچارے فلسطینیوں کا خون ساری دنیا دیکھ رہی ہے, اس سے جو ڈپریشن جو جتنی ان بڑی طاقتوں کو ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی. اور جانوروں کے حقوق پہ جنہوں نے آواز اٹھائی ہے, اتنی آواز ان لوگوں پہ اٹھا لی جاتی نا تو مسئلہ حل ہو جاتا. ان بیچاروں کو جانوروں سے بھی بدتر چھوڑا ہوا ہے. خیر, سنا ہے کہ ابھی مسئلہ حل کی طرف جا رہا ہے, اللہ کرے حل ہو جائے. اس میں انشاءاللہ سوال جواب کے سیشن میں کچھ بات کروں گا آج, کہ جس حل کی طرف جا رہے ہیں وہ کیا ہے, اور وہ کیا سوٹیبل حل ہے یا نہیں ہے, اس پہ ہمارے لوگوں کی طرف سے جو ری ایکشن آ رہا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. جب پنگے بازی ہم نے لینا شروع کر ہی دی ہے تو پنگوں میں پھر صحیح طرح سے گھسو نا. کل جو میرا بیان چلا ہے اس پہ آج دیکھو کتنے نیگیٹو کمنٹس آئے ہوئے ہیں, کتنے لوگ برا بلا کہہ رہے ہیں. چلیے صحیح ہے, جب ایک دفعہ پنگا لے لیا ہے تو پھر جب دوسری شادی کر لی ہے تو پھر تیسری اور چوتھی کیا ہے بھائی. اصل تو ری ایکشن دوسری میں ہوتا ہے نا. بدنام جتنا ہونا ہوتا ہے آدمی دوسری میں ہو جاتا ہے. تو ہم نے جتنا بدنام ہونا تھا ہو گئے. وہ جو ابھی کیا بولوں, پھر میں نام نہیں لینا مناسب سمجھتا, جو کیس چل رہا ہے لیٹسٹ,
خیر، تو انسان کی طبیعت کیا ہے؟ اللہ نے مزاج ایسا بنایا ہے کہ وہ چاہتا ہے اس کا دماغ خوش رہے. یہی ہے نا دماغ، جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں دل کی خوشی ہوتی، وہ دماغ کی خوشی ہے، لیکن دل بھی اس سے متاثر ہوتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے. تو اس لیے بلاغت کا قاعدہ یہ ہے کہ دماغ کو جو خوشی ہوتی ہے وہ منسوب کس کی طرف کی جاتی ہے؟ دل کی طرف. عرف یہی ہے، قرآن نے بھی دل کی طرف نسبت کی ہے، تو ہم اب دل ہی کی طرف اس کی نسبت کریں گے. تو اب ہم یوں کہہ سکتے ہیں، یعنی جب ڈاکٹر یہ بات کرے گا تو وہ دماغ کی طرف نسبت کرے گا، کیونکہ وہ میڈیکل سائنس کی زبان یوز کرے گا. لیکن میں چونکہ ڈاکٹر نہیں ہوں تو میں میڈیکل سائنس کی زبان یوز نہیں کروں گا، میں وہ زبان یوز کروں گا جو عرف کی زبان ہے. عرف میں دماغ کو نہیں کہا جاتا، نسبت کس کی طرف کی جاتی ہے؟ دل کی طرف. قرآن بھی کس کی طرف نسبت کرتا ہے؟ دل کی طرف. اور قرآن بھی دل کی طرف اس لیے نسبت کرتا ہے کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، قرآن عربی زبان میں نازل ہوا، اور عرب کے لب و لہجوں کا، جو عرب کی بلاغت کے اصول اور ضابطے تھے، اس کی قرآن میں رعایت کی گئی ہے. بلاغت یہی کہتی ہے کہ جب آپ کو کوئی خوشی ہو، کسی سے آپ کو محبت ہو، نفرت ہو، تو دماغ کی طرف نسبت مت کرو. کس کی طرف نسبت کرو؟ دل کی طرف. جیسے ہم جب کسی کو محبت کا پیغام دیتے ہیں تو دل کا ٹکڑا بنا کے بھیجتے ہیں، یہ دماغ کا. بولتے کیوں نہیں؟ شرما رہے ہو لگ رہا ہے. سب کو اپنے اپنے واقعات یاد آ رہے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا، اچھا ڈاکٹر تو کہتا ہے، کوئی میڈیکل سائنس کا ڈاکٹر، خاص طور برین کا ڈاکٹر ہوگا نا، برین کا ڈاکٹر، وہ اپنی محبوبہ کو برین بنا کے بھیجے گا، کیونکہ پاگل ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ وہ میڈیکل سائنس پڑھ پڑھ کے کیا ہو جاتا ہے. اب اس کی محبوبہ کہہ رہی ہے کہ تم نے برین، دماغ بنا کے بھیجا، اس پہ پھول، تو یہ کیا ہے؟ اس کی سمجھ میں ہی نہیں آئے گا. وہ کہے گی میرے برین میں سمجھ میں ہی نہیں آ رہا یہ کیا ہے. اب وہ جناب سائیکیٹرسٹ کہنے لگا کہ دیکھو تم نے مجھے دل کا ٹکڑا بھیجا اس میں پھول بنا کے، تو اصل میں تم نے سائنس نہیں پڑھی ہے. جب کوئی بندہ سائنس نہیں پڑھتا ہے تو یہی حال ہوتا ہے. محبت دماغ میں ہوتی ہے، دل میں نہیں ہوتی. میں نے چونکہ سائنس پڑھی ہوئی ہے، سارے خیالات کا منبع اور سرچشمہ، محبت اور نفرتوں کا منبع اور سرچشمہ کیا ہے؟ کھوپڑی ہے، دماغ ہے. برین میں یہ ہوتا ہے، پھر یہ سگنل آتے ہیں، پھر وغیرہ وغیرہ جو ڈاکٹر لوگ کہتے رہتے ہیں. میں مجھ سے بولنے والا تھا پھینکتے رہتے ہیں، پھینکتے نہیں رہتے، صحیح بولتے رہتے ہیں. تو یہ تو سب کس میں ہوتے ہیں؟ دماغ میں. دل میں تھوڑی محبت ہوتی ہے، دماغ میں ہوتی ہے. لہذا دماغ میں تیر گھسا کے اس نے بھیج دیا کہ تم نے ایسی بات کی ہے. اپنی محبوبہ کو کہا کہ تم نے جو مجھ پہ اعتراض کیا کہ میں نے دل کی تصویر نہیں بھیجی، میں نے دماغ کی تصویر بھیجی ہے، اس سے میرے دماغ میں تیر گھس گیا ہے. بس نا، تو دل میں تیر گھسا ہوا ہوتا ہے نا، تو میرے دماغ میں کیا گھس گیا ہے؟ تیر. اور دماغ کی ایک اور تصویر بھیج دی، تھوڑے دنوں میں بریک اپ ہو جائے گا. بیوی تھی تو طلاق لے کے بھاگ جائے گی، اور اگر منگیتر تھی، کوئی رشتہ چل رہا تھا، رشتہ کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا. وہ کہے گی ابا یہ سائیکیٹرسٹ کو ضرورت سے زیادہ سائیکیٹرسٹ ہے، اس کو، یہ مجھے اسی حساب سے لے کے چلے گا. یہ مجھے کس حساب سے لے کے چلے گا؟ دیکھو یہ نفسیات میرا بھی ٹاپک نہیں ہے، لیکن نفسیات ایک ایسا علم ہے جسے حاصل کرنے کے لیے ایکسٹرا آرڈینری ذہین آدمی ہونا چاہیے. آج کل ہر آدمی ماہر نفسیات بن رہا ہے، یہ بہت خطرناک ہے. آپ ڈاکٹر بن جاؤ، درمیانی ذہانت کا آدمی ڈاکٹر بن جائے، قوم کا بیڑا نہیں غرق کرے گا، ٹیکے لگائے گا، پیناڈول کھلائے گا، سیٹ. درمیانے درجے کی ذہانت والا آدمی انجینئر بن جائے، چاہے وہ الیکٹریکل انجینئر ہو، سول انجینئر ہو، میکینک بن جائے، درمیانے درجے کا آدمی صحیح ہے. لیکن نفسیات کا تعلق کس سے ہے؟ اشارہ کر کے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کنفیوز. کس سے ہے؟ کھوپڑی سے. نفسیات بھی میں جہاں بھی جا رہا ہوں، یار کیا پڑھ رہے ہو، میں ماہر نفسیات بن رہا ہوں. جب میں بات چیت کرتا ہوں مجھے لگتا ہے اس کا تو مینٹالٹی اتنی ہے ہی نہیں. ماہر نفسیات بن